یہ کامن انٹرسٹ کی وہ عمارت تھی جہاں مجرموں کو پوچھ گچھ کے لیے لایا جاتا تھا۔ حوصلہ رکھنا، میں بے خبر نہیں ہوں۔ جیریکو نے میرے کانوں میں آخری سرگوشی کی اور کار سے اتر گیا۔ یہ لوگ مجھے بازوں سے پکڑے ہوئے عمارت کے اندر لے گئے۔ عارف جمال اور دیگر آدمی میرے عقب میں آ رہے تھے۔ میں نے جمال وغیرہ کے 2 آدمی اگلے جہاں روانہ کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود جمال اپنی کامیابی پر بہت مسرور تھا۔ اس کو کمرے میں بند کر دو اور کمرے کے آگے کھڑے ہو جاؤ، پروفیسر نے حکمیہ لہجے میں کہا، اور مجھے سلاخوں والے ایک دروازے کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ تینوں گنڈے دروازے کے سامنے دڑنا مار کر بیٹھ گئے۔ پروفیسر نے خود ہی دروازے کو لاک کیا اور چابی اپنے ساتھ ہی لے کر چلا گیا۔ دروازہ چونکہ سلاخوں والا تھا، اس لیے بیرونی منظر میں صاف دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ چابی جیریکو کے سپرد کر جاتا تو ہو سکتا تھا بچ نکلنے کی کوئی صورت نکل آتی، لیکن یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ لوگ اپنے 3rd کلاس کارکنوں پر کوئی زیادہ اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ رات اپنے آخری مراحل میں تھی کہ پروفیسر مجھے ایک کرخت چہرے والے آدمی کے ساتھ کمرے کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کرخت چہرہ آدمی کی شخصیت میں ایک نامعلوم دبدبا تھا۔ وہ اکڑ کر چل رہا تھا۔ چلنے کا انداز بالکل فوجیوں کا سا تھا۔ پہلی نظر میں مجھے وہ شخص کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا۔ مسٹر ویون، یہ ہے وہ شخص جس کو ابھی تک کوئی بھی بے نقاب نہیں کر سکا اور جو پیٹرسن کی آڑ لے کر ابھی تک بچتا رہا ہے۔ مجھ سے اس کمرے کی چابی لے لو۔ ابھی کچھ دیر بعد مسٹر براؤن آئیں گے۔ اگر وہ کہیں تو اس کو کھول کر ان کے سامنے لانا ہے۔ میرے یہ آدمی تمہاری معاونت کریں گے، پروفیسر نے کہا۔ ویون نے ایک اچٹتی ہوئی ناپسندیدہ نگاہ تینوں گنڈوں پر ڈالی اور بولا، ان کو واپس بھیج دیا جائے، کیمپ سے دوسرے لوگ بلوا لوں گا۔ پروفیسر نے ویون کی بات سنتے ہی ان تینوں کو باہر نکل جانے کا اشارہ کیا اور ان کے باہر نکلتے ہی گیٹ کیپر نے دروازے کو دوبارہ لاک کر دیا۔ جیریکو نے وہاں سے جاتے ہوئے ایک حسرت زدہ نظر مجھ پر ڈالی۔ ویون نے ایک آدمی کو بھیج کر کیمپ کے 3-4 گنڈے اور منگوا لیے اور پروفیسر رخصت ہو گیا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے ایک بار پھر ویون کو یاد دہانی کرائی کہ مسٹر ویون، یہ لڑکا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ جی مجھے علم ہے، اس نے کرخت لہجے میں کہا۔ شاید پروفیسر نے مجھے کسی بہت ہی زیادہ سخت آدمی کے سپرد کر دیا تھا۔ غالباً وہ کامن انٹرسٹ کا کوئی بہت ہی سخت گیر و غنڈا تھا۔ اس نے جنگلے کے اس طرف سے گورتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہ جانے مجھے اس کا نام شناسا سا کیوں معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک میرے ہونٹوں پر بڑبڑاہٹ مچل گئی اور کچھ یاد آتے ہی میں بے تابی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنی جراب سے جینی کے دیے ہوئے سرخ مارک کا لمس محسوس کیا اور میری آنکھیں چمکنے لگی۔ جس شخص کو اپنی شناخت کروانے کے لیے لوسی نے مجھے سرخ مارک دیا تھا، وہ اس وقت میرے سیاد کے روپ میں کھڑا تھا۔ یقیناً ویون نامی یہی وہ شخص تھا جس کے متعلق لوسی نے مجھے بتایا تھا۔ وہ ڈاکٹر تنویر تک پہنچنے میں میری معاونت کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ یہ لوسی والا ویون نہ ہو، کوئی اور شخص ہو۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ویون نام کا ایک ہی آدمی تنظیم میں شامل ہو۔ میں نے کچھ دیر کے لیے سوچا اور پھر جراب سے سرخ مارک نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ویون نے جن 5 آدمیوں کو کیمپ سے بلایا تھا، وہ بدروحوں کی طرح میرے جنگل نما کمرے کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ خود ویون اپنی تمام تر کرختگی کے ساتھ ان افراد کے عقب میں کھڑا تھا۔ میں نے ایک بدروح کو اپنی طرف بلایا اور اسے کہا کہ وہ ویون کو میرے قریب بھیج دے۔ اس نے مجھے گور کر دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ویون کی طرف بڑھنے لگا۔ ویون اس کی بات سن کر کچھ اور اکڑ گیا اور یوں ہی اکڑے ہوئے انداز میں میری طرف بڑھنے لگا۔ ویون کے ساتھ 2 آدمی اور بھی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر مجھے بغور دیکھ رہے تھے۔ میں اکیلے میں تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور ویون نے دائیں بائیں دیکھا۔ دونوں آدمی ہٹ کر دور جا کھڑے ہوئے۔ میں نے اس کے سامنے مٹھی کھول دی اور آہستگی سے پوچھا کہ کیا وہ اس سرخ مارک کو پہچان سکتا ہے۔ سرخ مارک دیکھتے ہی ویون کا رنگ بھی سرخ ہو گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی مجھے دیکھتا رہا اور کبھی اس سرخ مارک کو۔ لوسی کدھر ہے؟ کیا لوسی زندہ ہے؟ وہ بے تابی سے بولا۔ اس کی جلتی بجھتی آنکھوں سے میں نے بہت کچھ پڑھ لیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے مجھے کوئی اہمیت نہ دی۔ لوسی نے مجھے بتایا تھا کہ اس سرخ مارک کو شناخت کرنے والا ویون میرا معاون ثابت ہوگا، لیکن اس نے تو میری کوئی وقت ہی نہ گردانی تھی۔ سرخ مارک کو لوسی کی طرف سے خیر نامہ سمجھا تھا۔ لوسی تو زندہ ہے، لیکن ممکن ہے میں کچھ دیر اور بعد زندہ نہ رہوں۔ میرے لہجے میں تلخی امڑ آئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ یوں چلا جیسے کسی بچھو نے اسے ڈنک مارا ہو۔ کیوں، اس میں کیا شک ہے؟ میں کامن انٹرسٹ کا غدار سمجھا جاتا ہوں۔ غدار کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور اب میری سزا موت ہی ہو سکتی ہے، اور مجھے کبھی امید ہے کہ یہ سزا مجھے جلد ہی مل جائے گی۔ تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے روکھے پن سے جواب دیا اور تل ملا کر رہ گیا۔ لوسی نے تو مجھے بتایا تھا کہ ویون سرخ مارک دیکھتے ہی تمہاری مدد پر آمادہ ہو جائے گا اور ڈاکٹر تنویر تک تمہاری رسائی میں مدد دے گا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ لوسی نے تم سے غیر ضروری توقعات وابستہ کر رکھی تھی۔ تمہاری گفتگو اور صورت سے عیاں ہے کہ تم میرے لیے پیندے کا سوراخ بھی ثابت ہو سکتے ہو۔ میں نے تلخی میں جواب دیا، ڈاکٹر تنویر سے تمہارا کیا تعلق ہے اور تم کون ہو؟
اس نے اپنا باڑ سا منہ کھول دیا اور میرا جی چاہا کہ اس کے نچلے جبڑے پر ایسا گونسا لگاؤں کہ اس کا منہ بند ہو کر دوبارہ نہ کھل سکے۔ میری یہ خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ بھی پہنا دیتا، لیکن اس وقت میرے اور اس کے درمیان جنگلہ حائل تھا اور میری اس خواہش کی تکمیل میں مانے تھا۔ میں جلاہٹ بھری خاموشی سے اسے تکتا رہ گیا۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب بے پناہ الجھن تھی اور وہ میرا جواب سننے کے لیے سخت بے تاب تھا۔ وہ بے بسی سے دونوں ہاتھوں کو جنگلے پر رگڑ رہا تھا۔ غالباً میری بات نے اس کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی، لیکن دوسری طرف میں نہ صرف پرسکون تھا بلکہ میری کیفیت میں اس کی گفتگو سے ابھرنے والی کرختگی بھی ابھی باقی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اب تک بھی اس کی بات کا جواب نہ دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں غلط سمجھا ہوں، وہ بولا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے اپنی زندگی کی بیک نہیں مانگوں گا۔ گویا تم برا مان گئے ہو۔ میں اپنا سلوک واپس لیتا ہوں۔ میں اس وقت نازک صورتحال سے دوچار ہوں۔ اگرچہ میں خود بھی زندہ رہنا نہیں چاہتا، لیکن میں نے چند ایک لوگوں کا حساب چکانا ہے، اس لیے میں موت کے خلاف اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک میرے اندر لڑنے کی ہمت موجود ہے۔ مجھے تمہاری کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر تم پسند کرتے ہو تو مجھے ڈاکٹر تنویر کا کوئی سراغ بتا دو، باقی کام میں خود کر لوں گا۔ میں غالباً کسی معمولی شخصیت سے مخاطب نہیں ہوں۔ کیا آپ کا تعلق عبدالجبار کے عزیزوں سے ہے؟ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ آخر غصہ تھوک بھی دیجیے، مجھے آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ دراصل مجھے سرخ مارک دیکھتے ہی یہ سمجھ لینا چاہیے تھا کہ چھوڑو ان باتوں کو، خدا جانے دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے ڈاکٹر تنویر تک پہنچا سکتے ہو یا نہیں؟ ضرور پہنچا سکتا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم دوبارہ نہ ملیں یا میں ہی یہاں سے فرار ہو کر تم سے ملنا پسند نہ کروں۔ تو اس صورت میں اگر تم ابھی ڈاکٹر تنویر کے متعلق کچھ بتا دو تو بہتر رہے گا۔ ڈاکٹر تنویر تک رسائی کے لیے آپ کو بہت کچھ بتانا پڑے گا جو یہاں پر ناممکن ہے۔ اگر میری اصلیت بھی یہاں کھل گئی تو پھر تم کبھی ڈاکٹر تنویر تک نہیں پہنچ پاؤ گے، لہٰذا ہماری دوبارہ ملاقات ناگزیر ہے۔ اگر آپ فرار ہونا چاہتے ہیں تو آپ کسی طرح ٹائسن ہارویسٹ اسٹریٹ پہنچ جائیں، وہاں پر ہماری ملاقات ہو جائے گی۔ یہ گھر میرا ہی ہے لیکن غیر آباد ہے، میں وہاں کبھی کبھار جاتا ہوں۔ آپ وہاں پر میرا انتظار کریں، میں خود ہی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ لوسی کیسی ہے؟ اچھی ہے، ادھر امریکہ میں ہی ہے، لیکن کوشش کے باوجود میں اسے نہیں مل سکا۔ اس کی جان بھی خطرے میں معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ اس کی بھی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ لوسی تمہیں کہاں ملی تھی؟ جرمن میں۔ اوہ، تو گویا وہ کامیاب رہی۔ نہ جانے لوسی کے ہمراہ کون آیا ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر باڑ سا منہ کھول دیا اور کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مجھے یکدم جلاہٹ کا دورہ پڑ گیا۔ میں نے ابھی تک کیا جک ماری ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ چونک کر سوچ کے سمندر سے ابھرا اور الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ تو گویا جو آدمی لوسی کے ہمراہ آیا ہے، جس نے ڈاکٹر تنویر کو آزاد کروانا ہے، وہ آتے ہی تنظیم کے ہتھے چڑھ کر خطرناک مجرموں کے کٹہرے میں آن کھڑا ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آخر ان لوگوں نے کس جرم کے شبے میں تمہیں پکڑ لیا ہے؟ میرے پکڑے جانے کی فکر میں تمہیں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، کیا؟ اس نے دونوں بانچیں پھیلا دی۔ تم کوئی پاگل شخص تو نہیں ہو؟ بالکل گاؤدی ہو اور الو۔ اس نے کچھ سمجھنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ رک گیا۔ اچانک ہی کسی طرف سے باریک قدموں کی آواز آئی تھی اور ایک سایہ ایک آڑ سے نکلا تھا۔ وہ چلتا ہوا میرے نزدیک پہنچ گیا۔ میں نے اس آدمی کے نزدیک پہنچتے ہی جان لیا کہ اب نہ تو میری خیر ہے، نہ ویون کی اور نہ پیٹرسن کی، کیونکہ یہ براؤن تھا جو نہ جانے کب سے آڑ میں کھڑا ہم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ اسپاٹ لہجے میں ویون سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ میں نے پوچھا ہے کہ اسے غداروں کے کٹہرے میں کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ کیا وہ کبھی کامن انٹرسٹ کا کارکن رہا ہے یا نہیں؟ پھر اس نے پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ اس پر غداری کا شبہ ہے اور ڈاکٹر تنویر کو آزاد کروانے کے لیے لوسی کی معاونت کرنے کا شبہ ہے۔ پھر اس نے تمہیں پاگل، گاؤدی اور الو کہا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ کیا تمہیں کسی نے یہ تعلیم نہیں دی کہ مجرموں سے بے تکلف نہیں ہوا کرتے؟ براؤن کے لہجے میں ابھی تک تلخی تھی۔ جی، مجھے اس کا افسوس ہے، بلا شبہ میں نے غلطی کی ہے، میں تو اس کی عمر سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ ویون نے عاجزانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اسے میرے کمرے میں لے آؤ۔ براؤن نے کہا اور باریک قدموں سے دب دب کرتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ مجھے اس کی آمد کا شبہ ہو گیا تھا، تبھی میں نے غیر متعلقہ باتیں کی تھیں۔ بہرحال شکر ہے کہ یہ ابھی آیا ہی تھا، اگر یہ پہلے سے یہاں کھڑا ہوتا تو سب کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ میری اس بات پر وہ کچھ نہیں بولا۔ کیا پروگرام ہے؟ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونک سا گیا۔ مجھے چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے، میں نے تشویشناک لہجے میں کہا۔ اس سے دو نقصان ہوں گے۔ اول یہ کہ تمہارا علل اعلان تنظیم کو موت کی دعوت دینا ہوگا اور تم اکیلے تنظیم سے ٹکرا کر بزور بازو ڈاکٹر تنویر کو زندہ نہیں لے جا سکتے، اور دوم یہ کہ میرا تھوڑا بہت جو برم تنظیم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور ڈاکٹر تنویر تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔
تو پھر یہ کہ پہلی کوشش تم اپنے عائد کردہ الزامات کو صاف کرنے کی کرو۔ جو آدمی تمہارے ہاتھوں ابھی گلا گھونٹے جانے سے ہلاک ہوا ہے، اس کے گلے سے فنگر پرنٹ تو لازماً لیے گئے ہوں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ فوری طور پر ان کو کسی اور پرنٹ کی جگہ تبدیل کر دو۔ باقی الزامات تم خود رد کر دینا، اور اگر اپنی جان کو خطرہ نہ ہو تو فرار ہونے کی کوشش ہرگز نہ کرنا۔ کیا عبدالجبار امریکہ نہیں آیا؟ تم عبدالجبار کو جانتے ہو؟ لوسی عبدالجبار ہی کو پیغام دینے کے لیے جا رہی تھی کہ مجھ سے ٹکرا گئی، اور عبدالجبار کا کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا، لہٰذا تم عبدالجبار کی کمی ہرگز محسوس نہ کرو۔ میں کوشش کروں گا کہ خود کو اس کا نعم البدل ثابت کر سکوں۔ میری بات سن کر ویون نے پہلی مرتبہ مجھے استہزائیہ انداز میں دیکھا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی بڑی بات کہنے والے چھوٹے منہ کو دیکھ رہا ہو۔ وہ طنزیہ انداز میں مسکرایا بھی تھا۔ میں خجل سا ہو کر رہ گیا۔ ویون نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، وہ میرے قریب آئے، جنگلہ کھولا اور مجھے اپنی تحویل میں لے کر عمارت کے اندر داخل ہو گئے۔ رات پہلے سے زیادہ بیت چکی تھی، ایسے میں اس عمارت کے کئی حصے جاگ رہے تھے، نہ جانے ان جاگے ہوئے حصوں میں کیا ہو رہا تھا۔ ویون مجھے ان لوگوں کی تحویل میں دیتے ہی چلا گیا تھا۔ غالباً وہ فنگر پرنٹ غائب کرنے گیا تھا۔ مجھے ایک برآمدے میں بٹھا دیا گیا، کسی نے انہیں حکم بھی یہی دیا تھا، اور مجھے اندھیرے برآمدے میں بینچ پر بٹھا دیا گیا۔ میں اس وقت جکڑا ہوا تھا، میرے ہاتھ پاؤں آزاد نہ تھے، یوں بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے چند دیکھی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں، لہٰذا میں نے مزاحمت کے کسی پہلو پر غور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یہ لمحات میرے لیے بڑی جانکنی کے لمحات تھے۔ ایک طرف براؤن ویون کو حکم دے کر گیا تھا کہ مجھے ابھی اس کے کمرے میں پہنچایا جائے، اور دوسری طرف مجھے یہاں بیٹھے ہوئے پون گھنٹہ ہو گیا تھا، اور میں نیند کی زیادتی کی وجہ سے اونگنے لگا تھا۔ کچھ دیر تو میں اونگتا رہا، تو پھر باقاعدہ مجھے نیند آنے لگی۔ عجیب و غریب وحشت ناک خواب میرے سونے کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ وہ لمحہ غالباً میری نیند کی آغوش میں آیا تھا، جب ایک سنسناتی ہوئی چیخ نے میرے پورے وجود کو جنجنا کر رکھ دیا۔ یہ چیخ اسی عمارت سے ابھری تھی، اور اس چیخ کا مجھ سے فاصلہ بھی زیادہ نہ تھا۔ یہ چیخ اس قدر ہولناک تھی کہ چیخ ختم ہونے کے بعد اس کی باز گشت بار بار میرے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میری نیند آنن فانن غائب ہو گئی، اور میں کسی آنے والے خطرے کے انتظار میں چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ اندھیرے میں کسی کے باگتے قدموں کی آواز آئی، اور پھر سناٹا چھا گیا، لیکن اس سناٹے کا دورانیہ بھی زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ قدموں کی آواز ختم ہوتے ہی پورا برآمدہ روشن ہو گیا، اور محافظ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سب سے پہلے چند لوگوں نے مجھے چیک کیا، لیکن میں بدستور 5 آدمیوں کی حراست میں جکڑا پڑا تھا۔ میری جانب سے مطمئن ہونے کے بعد یہ لوگ پوری عمارت میں پھیل گئے۔ ان کے یوں عمارت میں پھیلنے سے میں نے بہت کچھ سمجھ لیا۔ اگر قاتل یہی لوگ ہوتے تو یوں قاتل کو تلاش کرنے کے لیے اتنی تگودو نہ کی جاتی۔ گویا چیخ سن کر میں نے جو پہلا اندازہ ویون کے قتل کا لگایا تھا وہ غلط تھا۔ اگر یہ لوگ ویون کو قتل کرتے تو یوں چرچا نہ ہوتا۔ ایک ہی بات ممکن تھی کہ کوئی شخص ویون کی گولی سے ضائع ہو گیا تھا، اور یہ لوگ تنظیم کے اپنے ہی آدمی پر شک کرنے کے بجائے عمارت میں باہر کے کسی آدمی کو تلاش کر رہے تھے۔ بہرحال جو بھی واردات ہوئی تھی، اس کا کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے تعلق ضرور تھا، اور اس کا ثبوت اس وقت مل گیا جب ٹھیک تیسرے منٹ پر مجھے بلا لیا گیا۔ اس وقت ویون کے ہمراہ جمال اور پروفیسر بھی موجود تھے، اور مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس وقت پیٹرسن بھی اپنی تمام تر غمزدگی کے ساتھ موجود تھا۔ ویون کی ہدایت پر مجھے آزاد کر دیا گیا۔ میں نے جمال کی طرف دیکھا، میری آنکھ میں نہ جانے کیا تھا۔ جمال چند سیکنڈ کے لیے بھی مجھ سے آنکھیں نہ ملا سکا، اور گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پروفیسر بڑی مروب کن نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، اور پیٹرسن بے بسی سے۔ وہاں البتہ ان لوگوں میں سب سے پرسکون شخصیت مسٹر براؤن کی تھی۔ یہ ٹھنڈے دماغ کا انسان کم ہی جوش میں آتا تھا۔ میرے یوں باری باری ہر ایک کو دیکھنے کا انداز براؤن بڑی گہری نظر سے نوٹ کر رہا تھا۔ جب میں نے تمام لوگوں کو اچھی طرح دیکھ لیا تو براؤن مجھ سے مخاطب ہوا، کیا تم اب بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، کیونکہ اب تو مجھے پختہ یقین تھا کہ مجھے اس بات کا ثبوت بھی مل چکا تھا کہ ان لوگوں کو جیریلی کے کمرے سے مسٹر ہیرالڈ کے شواہد نہیں ملے تھے، اس لیے بغیر ثبوت کے یہ لوگ میرا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے۔ تم اپنے آپ کو اتنا الو ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، یہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ براؤن نے ڈانٹتے ہوئے کہا، زیادہ چالاکی تمہیں تباہ کر دے گی۔ یہ پروفیسر تھا، تمہیں بیچ میں بولنے کی جرت کیسے ہوئی؟ براؤن پروفیسر پر برس پڑا، تم لوگ اس کی ذاتی دشمنی میں مبتلا ہو، تم اس کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے، پھر اس کو چالاک کہنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ براؤن کا لہجہ بے انتہا تلخ تھا۔ ہاں بتاؤ، کیا تم اپنی صفائی میں کہنا چاہتے ہو؟ براؤن نے اپنا سوال دہرایا۔ میں اپنے آپ کو بالکل صاف سمجھتا ہوں۔ کیا تم اس شخص کے قتل کا اعتراف کرتے ہو جو ہیرالڈ کے قتل کا عینی شاہد تھا، جس کو تم نے کہا تھا کہ جاؤ کہہ دو تنظیم کے بڑوں سے میں نے پیٹرسن کے کہنے پر ہیرالڈ کو قتل کیا ہے؟ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔
چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔